یہ آج کی محفل مدینے کی یاد دلا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب بھورے بھائی اور جناب فقیر احمد بھائی، یہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوئے ہیں، میرے بھی پڑے ہوئے تھے، میں بھی اسی صف میں شامل ہوں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ کل تک یہ جو تھے، لیکن اب ان کو نسبت مدینے سے ہونے والی ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ کل تک یہ ایسی محفلوں میں کہیں کرسی پر آپ کو بیٹھے ہوئے نہیں ملے ہوں گے، لیکن آج یہ مقام ان کو مل گیا کہ اس محفل میں ان کو کرسی مل گئی، اور کرسی ملنا ایک سعادت کی بات ہوتی ہے، وہ انہیں مل چکی ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہی یہاں کرسی پر بیٹھے ہیں، دعا کر لیں کل کو اس جگہ کرسی پر بیٹھے، دعا کر لیں، اور اللہ اس دعا کو ہماری اور آپ کی سب کی قبول فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو، دعا قبول ہو گئی نا تو پھر یہ واپس جب آئیں گے تو آپ دیکھنا چہرہ ہی کچھ اور ہوگا انشاءاللہ، دیکھ لینا، کیونکہ عشق، نبی کا عشق کسی کو خالی نہیں واپس کرتا۔ حضور کا عشق ذرے کو آفتاب بناتا ہے، حضور کا عشق ابو بکر کو صدیق اکبر بناتا ہے۔ آپ بول ہی نہیں رہے۔ حضور کا عشق عمر کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے، حضور کا عشق عثمان کو ذو النورین بنا دیتا ہے، حضور کا عشق علی کو حیدر کرار بنا دیتا ہے، حضور کا عشق حسن کو امامت کا شہسوار بنا دیتا ہے، حضور کا عشق حسین کو شہید اعظم بنا دیتا ہے، حضور کا عشق عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیتا ہے، حضور کا عشق ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیتا ہے، حضور کا عشق قطب المدار کو مدار اعظم بنا دیتا ہے، حضور کا عشق معین الدین کو خواجہ غریب نواز بنا دیتا ہے، حضور کا عشق امام احمد رضا کو اعلی حضرت بنا دیتا ہے، حضور کا عشق مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم بنا دیتا ہے، حضور کا عشق اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، انہیں کبھی کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کسی نے کبھی کوئی پھول کا ہار نہیں ڈالا ہوگا ان کے گلوں میں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ انمول کر دیا۔ تو حضور کا عشق خالی واپس نہیں کرتا ہے، لیکن ہونا چاہیے عشق۔ عشق ہو تو واقعی عشق ہو، عشق ہوتا ہے تو کوڑوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، عشق ہوتا ہے تو زد و کوب کی فکر نہیں ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے تو ظلم کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے تو ستم کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے ظلم و ستم کے گرم بازار میں بھی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، یہ عشق کی بات ہے۔ عشق بہت بڑی چیز ہے،
عشق بہت بڑی چیز ہے. بس آخری بات عشق کے حوالے سے میں پیش کر کے اپنی نشست لوں گا. عشق جب ہوتا ہے تو عشق پر نہیں ہوتے لیکن اڑا کر لے جاتا ہے. کہاں؟ مدینہ شریف، حرمین شریف. عشق جب ہوتا ہے تو دولت نہیں ہوتی ہے لیکن مدینہ پہنچ جاتا ہے. عشق جب ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے پھر بھی مدینہ پہنچ جاتا ہے. ایسے ہی ایک چلا تھا عاشق، ایک دیوانہ نکلا تھا اپنے گھر سے. ایک مصطفیٰ جان رحمت کا شیدا نکلا تھا اپنے گھر سے. بے سر و سامان نکلا تھا اپنے گھر سے. کوئی اس کا رخت سفر نہیں ہے. عشق تھا بس اس کا رخت سفر. عشق تھا بس اس کا جو بھی سامان تھا، جو بھی اثاثہ تھا، اس کے پاس صرف نبی کا عشق تھا. چل پڑا مدینہ جاؤں گا، چلا گھر سے. اس زمانے کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں تھے، پانی کے جہاز تھے. سمندر کے راستے سے نکلتے تھے، سمندر کے راستے سے جاتے تھے. مہینہ ڈیڑھ مہینے کا وہ سفر ہوتا تھا. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. دیوانہ نکل پڑا ہے، مدینے کی چاہت میں نکلا ہے. نبی کا گنبد خضرا دیکھنے کے لیے نکلا ہے، سنہری جالیوں کو دیکھنے کے لیے نکلا ہے. وہ نکلا ہے وادی مدینہ کو دیکھنے کے لیے نکلا ہے. ہاں وہ مدینہ جس مدینے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکین ہے. ہاں وہ مدینہ جس مدینے میں جنت البقیع ہے. ہاں وہ مدینہ جس مدینے میں آقا کا گنبد خضرا ہے. ہاں وہ مدینہ جس مدینے میں ریاض الجنہ ہے. ہاں وہ مدینہ جس مدینے میں کبھی صحابہ کی نشستیں لگا کرتی تھی. وہ مدینہ جس مدینے میں مسجد نبوی شریف ہے. اس مدینے کو دیکھنے کے لیے دیوانہ نکلا ہے. دیوانے کے دل میں صرف عشق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک دیوانگی طاری ہے. اسی دیوانگی کی کیفیت میں وہ نکل پڑا ہے. جدہ کے وہ بمبئی کے ساحل سے تھوڑی دور تھا. جہاز چلنے والا تھا لیکن جہاز چل نہیں رہا تھا. کپتان نے بہت کوششیں کی جہاز کو چلانے کے لیے لیکن جہاز نہیں چلا. جہاز کو پھر چلانے کی کوشش کی گئی لیکن جہاز آگے نہیں بڑھا. لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے. لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے جب دیکھا تو کیا نظر آیا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی دیوانہ آ رہا ہے، کوئی عاشق آ رہا ہے. لوگوں نے کہا کوئی آنے والا آ رہا ہے، رک جاؤ جہاز کو روک لیا جائے. کپتان نے جہاز کو روک دیا. آنے والا قریب آتا گیا، یہاں تک کہ جہاز کے قریب آ گیا. اس کو بٹھایا گیا، کہا جہاز کو چلایا جائے. جہاز چلنے لگا، کپتان نے جہاز کو چلا دیا. اب یہ عاشق ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے. کیفیت عجیب سی طاری ہے، عجیب سا اس کا عالم ہے. جنون سوار ہے مدینے کا، اس پر ایک عشق سوار ہے. مدینے کی زیارت کا ایک اس پہ جنون سوار ہے. اس کے دل و دماغ پر مدینہ چھایا ہوا ہے. اس کے تصورات میں اگر کچھ ہے تو مدینے کی بہاریں ہیں. اس کے خیالات میں اگر کچھ ہے تو سب سے گنبد کی وہ نوری نظارے ہیں. اس نے ایک شخص سے پوچھا یہ بتا یہ جہاز کب مدینہ پہنچے گا، یہ جہاز کتنے دن میں مدینہ پہنچے گا. اس نے کہا یہ جہاز تو بہت دن میں پہنچے گا، وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس جہاز کو پہنچنے میں لگے گا. اب یہ بے چین ہو گیا، یہ بے چین ہو گیا، یہ بے قرار ہو گیا. اس پر اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی. اس نے کہا کیسے بے چین ہو گئے؟ کہا میں بے چین کیوں نہ ہوں، مدینہ دیکھنے کی جو چاہت ہے، مدینہ دیکھنے کا جو شوق ہے، مدینہ دیکھنے کا جو دل میں ارمان بسا ہوا ہے. ارے اتنے دن تک میں کیسے برداشت کروں گا؟ مدینے کی جدائی میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. حضور کا روضہ پاک دیکھنے کو میں بے قرار ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں جہاز پہنچے گا. میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ یہ آگے اٹھتا ہے، آگے دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ بھی یہی کہہ دیتا ہے. یہاں تک پوچھتے پوچھتے کپتان کے پاس پہنچ گیا جو جہاز کو چلا رہا تھا. اس ملاح کے پاس پہنچ گیا. اس سے جا کر بولا بھائی یہ بتاؤ یہ جہاز کب تک پہنچے گا؟ اس نے کہا مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں پہنچے گا. یہ کہنے لگا، یہ مجذوب کہنے لگا، یہ دیوانہ بولا، یہ عاشق بولا یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی باتیں کر رہے ہو، مجھ پر دیوانگی طاری ہے. میں ڈیڑھ مہینہ کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. میرے دل کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی
رہی ہے، میرے عشق کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ کپتان نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں جہاز جلدی پہنچ جائے، جہاز کو جلدی پہنچا دے۔ کپتان نے کہا جلدی نہیں پہنچ سکتا ہے، کہا پہنچ جائے گا۔ دیوانہ بولا پہنچ جائے گا۔ اب کپتان تو بتا یہ کتنے دن میں پہنچنا چاہیے؟ اب کپتان نے سمجھا یہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا پہنچا دو، 1 مہینے میں پہنچا دو۔ کہا نہیں 1 مہینے میں نہیں، اور کم کر لے۔ اس نے کہا تو 20 دن میں پہنچا دو۔ اس نے کہا 20 دن بہت زیادہ ہیں، اور کم کر۔ اس نے کہا تو 10 دن میں پہنچا دو۔ اس نے کہا 10 دن بھی زیادہ ہیں، اور کم کرو۔ کہا 5 دن میں پہنچا دو۔ کہا 5 دن بہت زیادہ ہیں، اور کم کر۔ کہا 1 دن۔ کہا نہیں اور کم کر۔ اب گھنٹوں میں باتیں ہونے لگی۔ کہا 20 گھنٹے میں پہنچا دو۔ 20 گھنٹے بہت زیادہ ہے، تو اور کم کر۔ تو دیوانے نے کہا، جب یہ کہا کہ اور کم کر، کپتان بولا تو 15 گھنٹے میں پہنچا دو۔ دیوانے نے کہا اور کم کر، تو کہا 10 گھنٹے میں پہنچاؤ۔ دیوانہ بولا اور کم کرو۔ کہا 5 گھنٹے میں، کہا اور کم کرو۔ تو یہ دیوانہ بولا، تو کپتان بولا کہ 2 گھنٹے میں، تو دیوانہ بولا اور کم کر۔ تو کپتان بولا 1 گھنٹے میں، دیوانہ بولا اور کم کر۔ وہ بولا آدھے گھنٹے میں، دیوانہ بولا اور کم کر۔ کپتان بولا 10 منٹ میں، وہ بولا اور کم کر۔ یہ بولا 5 منٹ میں، کہا اور کم کر۔ کہا 1 منٹ میں، کہا اور کم کر۔ کہا ابھی 1 لمحے میں پہنچا دے۔ تو دیوانہ بولا اے کپتان اپنے جہاز کو روک دے، دیکھ مدینے کا ساحل آ گیا۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، زیارت حرمین شریفین، فیضان مدینہ شریف، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ دیکھ مدینے کا ساحل آ گیا۔ کپتان نے جہاز کو روکا، ششدر و حیران ہے، پریشان ہے۔ ابھی تو میں نے جہاز چلایا تھا بمبئی کے ساحل سے، ابھی باتوں میں یہ مدینے کا ساحل آ گیا۔ اب جب کپتان نے کہا کہ مدینے کا ساحل واقعی ہے، وہ اٹھا اور اس مجذوب کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا کہ تم کون ہو؟ کہا میں جو ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہوں۔ کپتان نے کہا کہ جب اس کے دیوانے کی یہ شان ہے تو مدینے کے تاجدار کی کیا شان ہوگی؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جانتے ہو یہ دیوانہ کون تھا؟ بتاؤں گا تو آپ مچل جائیں گے۔ یہ دیوانہ، یہ مصطفیٰ کا عاشق، جس کو مدینہ دیکھنے کی اتنی چاہت کہ لمحوں میں بمبئی کے ساحل سے مدینے کے ساحل پر جہاز کو پہنچا دیا، یہ دیوانہ کوئی اور نہیں، ان کو بو علی شاہ قلندر پانی پتی کا۔ بو علی شاہ قلندر پانی پتی کہا جاتا ہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے ان کے در کی، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے، اٹھا لے جائے ان کی خاک ان کے آستانے سے۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔